بریگیڈیئر صاحب اب یہ جو خبر ہے مطلب فرام 24 25 آنورڈز اینڈ ٹوڈیز 1 دسمبر، تو اب جا کے ان کو یہ انکشاف ہوا کہ مراد سعید ہیں، مراد سعید کو صحیح سلامت وہ چلے گئے، وہ سارا وقت کنٹینر میں چھپے رہے، کوئی ویڈیو کچھ بھی نہیں آیا، کوئی کلپ نہیں آیا، کچھ نہیں، اور اب وہ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہیں. آپ یقین کر سکتے ہیں اس خبر پہ؟ دیکھیں، ایک فیڈرل انفارمیشن منسٹر کو انفارمیشن وہ دینی چاہیے وہ فیکٹ فگر کے ساتھ ہو. If he was there اور وہ اسلام آباد میں بھی آئے ہوئے تھے اور وہاں گئے اور وہاں پر then he should have given some concrete proof. It could have been audio اور ویڈیو اور کوئی پکچر لوگوں کے ساتھ کسی طریقے سے پتہ چلنا چاہیے. ایسی اسٹیٹمنٹ تھا وہ، بٹ میرے ہو سکتا ہے وہ ہوں، آئی ایم ناٹ ویری کلیئر اباؤٹ اٹ، لیکن اس کے ساتھ کوئی فیکٹس اینڈ فگر ہونے چاہیے. سیکنڈ بات یہ کہ دیکھیں اس وقت جو بھی پارٹی کے حالات ہیں، جو پارٹی لیڈر لیس ہوتی ہے اور اس کے اسی طرح ہوتے ہیں، ہر جگہ سے آپ کے جو ہوتے ہیں آپ اپنی ایک ایک اینٹ کی مسجد بنانا شروع کر دیتے ہیں فار پیٹی گینس اور پارٹی کو ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. ناؤ از دا ٹائم کہ ان کو 1-2 مہینے کے لیے کے پی کے سی ایم کو پارا چنار میں کرم میں اپنا پریزنس دکھائیں، عوام کے لیے کام کریں، ڈو سم تھنگ ایکسٹرا. آپ کے پاس گاڈ گیون اپرچونٹی تھی کہ اگر آپ یہ جب کرم میں اور پارا چنار میں انسیڈنٹ ہوا تھا آپ اس کو اناؤنس کرتے کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہوا ہے. حکومت سندھ اس وقت بہت ہی زیادہ افسوس میں ہے. ہم اس جو اعتراض کو کال اف کر رہے ہیں اینڈ سی ایم امیڈیٹلی موونگ ہز ٹیم ٹو پارا. لیکن وہ خود کیسے کر لیتے ہیں یہ تو جب خان نے ڈائریکٹلی نہیں بریگیڈیئر صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کال خان نے دے دی، خان نے ڈی چوک آنے کا کہہ دیا، تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی نا. پھر کیسے کوئی کال آف کرتا، چاہے وہ گنڈا پور صاحب ہوتے یا ایکس وائی زیڈ کوئی اور ہوتا. نہیں دیکھیں، جب اس کے بعد امیڈیٹلی ان کی لیڈرشپ مل رہی تھی، چیئرمین بھی ملے ہیں، بیرسٹر صاحب بھی ملے ہیں، دے شوڈ امیڈیٹلی آسک کہ جی اس وقت یہ کنڈیشن ہے، ہم بھی آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ 2-3 ہفتے لیٹ کر دیں، 1 مہینہ لیٹ کر دیں. اس میں ایک اور ایڈوانٹیج ہوگا، بیلرس کے پریزیڈنٹ کا وزٹ بھی ختم ہو جائے گا، یہ ہمیں ایکسکیوز مل جائے گا، تیاری کا موقع مل جائے گا، پنجاب اور بلوچستان کی بھی تیاری ہم کر لیں گے. دس واز اے گاڈ گیون اپرچونٹی، لیکن یہ انہوں نے نہیں کیا. آج تک ان کا کوئی منسٹر سی ایم دے ہیو نیور 130 کے قریب لوگ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. یہ پرانا ڈسپیوٹ ہے، لینڈز کا بھی ہے، سیکٹیرین بھی ہے. اس کے بعد بارڈر لگتا ہے افغانستان کا، انڈیا وہاں سے آپریٹ کر کے پاکستان کا پرابلم کریٹ کر رہا ہے. سو فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کے پی کی گورنمنٹ یہاں پر ناراضگیاں ختم، یہ قومی ایشو ہے، اس کے اوپر آپ کو ریزالو کرنا چاہیے، وہ آپ نے نہیں کیا. پارٹی میں آپ کو بڑی اچھی اپرچونٹی تھی کہ آپ سنجانی میں بیٹھ جاتے، دھرنا دیتے، آپ سے حکومت نے ایک پارٹی کی تشکیل دی تھی، وہ آپ سے مذاکرات کرتی، تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک ہوتا اور آپ کے پارٹی لیڈر کو تھوڑا ریلیف ملا، دیٹ وڈ ہیو بین مچ بیٹر. یہ ڈزنٹ مین کو چھوڑ دیتے، وہاں ملاقاتوں کی اجازت دے دیتے، تھوڑا سا لیڈروں کو اجازت دے دیتے تو اس سے بڑا فرق پڑنا تھا. لیکن میں تو حیران ہوں کہ یہ انہوں نے کیا سوچا. اور پھر اسلام آباد کو جو ہائی کورٹ، لیکن سر ہم تو یہ بھی حیران ہیں نا کہ اگر ہم اس لیے بھی حیران ہیں، اور آصف بشیر چودھری صاحب سے پوچھوں گی کہ اگر خان صاحب یہ مان گئے تھے، کیا ویسے خان صاحب کا مزاج اگر دیکھا جائے تو وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ ڈی چوک کے بجائے سنجانی پہ مان گئے ہوں، لیکن اگر کہ وہ مان بھی گئے تھے تو اطلاعات یہ کہ بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور سے بات کرائی، لیکن ساتھ ہی بشرا بی بی سے بات نہیں کرائی. اب بشرا بی بی کہہ رہی ہے مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم سے کوئی کچھ بھی کہے تم نے ڈی چوک پہنچنا ہے. تو یہ غلطی کہاں تھی؟ خان صاحب مانے تھے، نہیں مانے تھے؟ کس نے تھوڑا سا اوور پلے کیا؟ ہوا کیا؟ بیسیکلی اگر میں اس سوال کا کوئی بڑے اس تصویر میں جواب دوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں فیصلے بنانے کے لیے ایک سیاسی سوجھ بوجھ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا فقدان ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں جب بھی ان کے، یہ پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کسی سیاسی جماعت کا ورقہ پھٹ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ہمیشہ سیاسی عمل کے ذریعے آگے اپنا سپیس پیدا کرتی ہیں اور اپنی جگہ بناتی ہیں اور دوبارہ پھر اس سسٹم کے اندر جاتی ہیں. ہمارے سامنے مثالیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال ہے، مسلم لیگ نون کی مثال ہے، ان کے ورقے کتنی دفعہ پھٹے. بھٹو صاحب والا جب سانحہ ہوا تو اس کے بعد 2 رائے تھی، ایک اسٹرگل تھی بے نظیر بھٹو کی، ایک تھی ان کے بھائی کی. الٹیمیٹلی محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسٹرگل پریویل ہوئی. اسی طرح مسلم لیگ نون کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ بھی ایک مفاہمتی گروپ تھا، ایک مزاحمتی گروپ تھا.
اور مزاحمتی گروپ کا بھی ایک رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات چیت کی ڈرانے کے لیے مزاحمت ہوگی تو مفاہمت لیکن ہوگی۔ مفاہمت اس وقت مفاہمتی گروپ ہی پریویل ہوا، ابھی بھی آپ کو پارلیمان میں اور سارا اقتدار میں مفاہمتی گروپ نظر آتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا وہ جو ہارڈ کور گروپ تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ تو میری یہ ذاتی رائے ہے کہ ایک تو یہ کہ سیاسی جماعتیں جب آپ ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں نا تو ٹکراؤ میں فتح اور شکست ہوتی ہے، اس میں بیچ کے کوئی مراحل نہیں ہوتے۔ جب آپ سیاسی عمل میں جاتے ہیں تو سیاسی عمل میں آپ کچھ دور کچھ لوگوں کے تحت کچھ نہ کچھ ریلیف لیتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھتے ہیں، 1 قدم پیچھے ہٹتے ہیں کسی موقع پہ، اور پھر آپ انتظار کرتے ہیں ان مواقع کا جب آپ کے لیے سپیس پیدا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ جو اگر میں بات کروں تو دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ فائنل کال کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ یہ بس ایک حتمی ایک بات ہوگی اور خان صاحب باہر آنے تک یہ جاری رہے گی۔ تو دیکھیں اس کے لیے ایک تو کنٹری وائڈ آپ نے جو ہے نا موبلائزیشن نہیں کی ہوئی تھی، پھر آپ کے جو مطالبات تھے وہ بھی 3 بنیادی نوعیت کے پی ٹی آئی کے تھے، آپ نے انہیں قومی مطالبات میں تبدیل نہیں کیا۔ آپ نے کہا جی عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں، 9 مئی کے عدالتی ٹرائل کریں، ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ دے دیں۔ آپ نے اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو اچھا، آپ اس میں نا آپ نے کہیں پہ بجلی کی بات نہیں کی، آئی پی پیز کی بات نہیں کی، لا اینڈ آرڈر کی بات نہیں کی، مسنگ پرسنز کی، آپ دیگر سیگمنٹ آف سوسائٹیز کو لے کے آتے، تاجروں کے مسائل ہیں، عام شہری کے مسائل ہیں، آپ اس پروٹیسٹ میں ان کو شامل کرتے۔ پھر جو ابھی آپ نے میرے سے سوال پوچھا کہ اگر 26 نمبر پہ بیٹھ جاتے، میری ذاتی رائے میں بہت بڑی ایک بارگیننگ پوزیشن تھی پی ٹی آئی، ایک اچھا خاصا ریزنیبل مجمع لے کے آنے میں کامیاب ہوگی تھی، جو بھی حالات و واقعات تھے اس کے باوجود ایک ریزنیبل سائز تھا جو رستے کی رکاوٹیں ہٹاتا ہوا آ رہا تھا، اور اس کی جو پوزیشن تھی وہ ایسی تھی کہ وہ کچھ لے کے جا سکتا تھا۔ اگر یہ لوگ 26 نمبر پہ بیٹھ جاتے تو بلیو می ٹوین سٹیز سے بڑی تعداد میں لوگوں نے عمران خان کے حامیوں نے نکلنا تھا۔ گرد و نواح سے وہ لوگ جو لڑائی کے لیے تو تیار نہیں ہوتے لیکن کسی پرامن مجمع کا حصہ بننا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی آ جانا تھا، تو یہ مجمع مزید بڑھ جانا تھا۔ اور پی ٹی آئی کی جو ہے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈز، میں یہ نہیں کہتا خان صاحب رہا ہو جاتے یا چوری شدہ مینڈیٹ وہ جو کلیم ہے ان کا مل جاتا، لیکن کچھ نہ کچھ خان صاحب کی جماعت سیاسی طور پہ لے کے یہاں سے جا سکتی تھی۔ اور ان کی جو رات کو جو میں سمجھتا ہوں 100/100 پوزیشن تھی بارگیننگ کی، جب یہاں ڈی چوک آنے کے بعد اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ بالکل ڈیزاسٹرس ایک پوزیشن ہے کہ ود ان دی پارٹی اب دیکھیں ایک دوسرے کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ تم اسپاٹ پہ کیوں نہیں تھے، فلاں نے بات کیوں نہیں مانی، خان صاحب نے یہ کیوں کیا، محترمہ نے یہ کیوں کیا، علی امین نے یہ کیوں کیا، یہاں سے چلے کیوں گئے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اب سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں نا وہ اگر سیاسی سٹرگل کریں تو وہ اپنے لیے سپیس پیدا کرتی ہیں، اور خان صاحب کیونکہ تھوڑے سے غیر سیاسی آدمی میں ان کو سمجھتا ہوں، وہ سیدھی بات کرتے ہیں، تو ایک سیاسی کمیٹی جس میں دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس جو پرانے پارلیمنٹیرین ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کو کوئی رول دیا جائے۔ یہ بات ملاقات کے لیے نہیں جا رہا، دیکھیں وہ بیچارے کہہ رہے تھے ہم سے بھی آ کے ملنے مشورہ کرنے، جب ان کو نامینیٹ کیا جائے گا نا پی ٹی آئی کی طرف سے، دوسری طرف سے بھی کچھ لچک دکھائی جائے گی۔ چودھری پرویز الہی ہیں، پرانے پالیٹیشین ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کر چکے ہیں، بڑا اس طرح کے کچھ 4-5 لوگوں کو شامل کیا جائے جو پی ٹی آئی کے لیے ایک سیاسی سٹرگل کی بنیاد رکھیں، اور سیاسی جو ایک بات چیت کا عمل ہے اس کے ذریعے پارٹی کو کچھ لے کے یہ بات بالکل صحیح ہے۔ فیصل چودھری صاحب، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو سیاسی عمل ہے وہ چلتے رہنا چاہیے، سیاسی مذاکرات اپنی جگہ، باقی تمام تحریکیں، احتجاج، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ۔ اب سنجانی پہ خان صاحب راضی ہوئے تھے، خان صاحب راضی نہیں ہوئے تھے، کس نے مس کمیونیکیٹ کیا، کس نے اوائڈ کیا، کس نے نہیں مانا، کیونکہ بیرسٹر صاحب سیف تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب تو اگری ہو گئے تھے، آگے نہیں مانا گیا۔ ہاؤ ڈیمیجنگ اٹ واز آل فار پی ٹی آئی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو سنجانی میں اور عمران خان صاحب مانے نہیں مانے یہ پیچھے رہ گیا۔ اب جو ڈیتھ چوک میں جو معاملہ ہوا ہے، جس کی گواہی حامد میر دیتے ہیں، جس کی گواہی کریڈیبل جرنلسٹ دیتے ہیں، جس کی نشاندہی جو ہے وہ سارے لوگ کرتے ہیں، جو میسیکر ہوا ہے، جو شہادتیں ہوئی ہیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکن فیصل چودھری صاحب وہ معاملہ پیچھے نہیں رہ گیا، معذرت کے ساتھ وہ معاملے کی وجہ سے ہی یہ شخصانہ ہوا۔ اگر وہ معاملہ کچھ پہلے سے تھوڑی سی تعامل مزاجی سے سن لیا جاتا، اور اگر خان صاحب نے سنجانی کہا تھا اور وہاں پہ رک جایا جاتا، کیونکہ بیرسٹر سیف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے ان کو جا کے بتایا تھا کہ یہ اس وقت پی ٹی آئی کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہم ڈی چوک پہ جائیں، حکومت کی یہ تیاری ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم سنجانی پہ بیٹھ جائیں، اینڈ خان صاحب نے اگری کیا تھا، تو یہ معاملہ پیچھے نہیں رہ گیا۔ سر یہ تو بیس بنی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری
نظر میں یہ جو سنجانی میں مانے نہیں مانے یہ کوئی اب مسئلہ پیچھے رہ گیا ہے. میں آپ کی رائے سے بالکل سہمت نہیں ہوں. آئی ڈو ناٹ ایگری ود دیٹ. ٹھیک میری نظر میں اس وقت بڑا جو پاکستان کے طول و عرض میں معاملہ چل رہا ہے، آصف بشیر چودھری اور میں اسلام آباد پنڈی کے رہنے والے ہیں. ہمارے گلیوں میں، نکڑوں میں، دکانوں پہ یہ جو میسیکر ہوا ہے اس کی گفتگو کی جا رہی ہے. پاکستان میں عوام میں بے چینی ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ سیاسی اجتماعات کے اوپر، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر جب قافلہ آ رہا تھا کے پی سے، آپ نے ان کو آنے دیا اور ڈیتھ چوک میں ٹریپ کر کے آپ نے لوگوں کو شہید کیا یا مارا، زخمی کیا. تو دیکھیے اس بات سے آپ قطع نظر نہیں کر سکتے لوگوں کا خون بہا ہے، عام پاکستانیوں کا خون بہا ہے. اس پہ اب جیسے ایک عطا اللہ تارڑ صاحب جیسی غیر سنجیدہ شخصیت وہ آ کے یہ کہے، جیسے مراد سعید والا آج انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ بریگیڈیئر حارث سے دماغ جو ہیں یہ ہوتے تو معاملات بہتر ہوتا، نہ کہ یہ غیر سنجیدہ لوگ جو ہیں یہ اعلیٰ پوسٹوں پہ پہنچ گئے ہیں. اب جس ملک کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے یہ دھمکی دے کہ میں اپنے شہریوں کو گولی ماروں گا، سیاسی مطالبات کے لیے آ رہے تھے نا. کیا ایسی قیامت تھی اگر 4 دن بیٹھ جاتے ڈی چوک میں تو پہلی دفعہ کو بیٹھے ہیں؟ کیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کو ایسا مارچ ہوا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوا ہے. باقی 3 مطالبات پی ٹی آئی نے دیے تھے، عمران خان صاحب نے دیے تھے، تو حکومت بھی اپنے مطالبات رکھ سکتی تھی کہ یہ مذاکرات میں ہم یہ چیزیں نہیں مانتے اور ان چیزوں کے اوپر آپ بات کر لیں. پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ جھرنے سے ایک دن جب یہ قافلہ چل پڑا اس دن انہوں نے کیا. اس سے پہلے تو حکومت جو ہے جمعے والے دن وہ سی ایم کو یہ میسج دے چکی تھی کہ آپ اپنا زور لگا لیں، ہم اپنا زور لگا لیں گے. تو سیاسی طور پہ لوگ سیاسی اپنے حقوق کے لیے آئے تھے، سیاسی ایجیٹیشن کے لیے آئے تھے، گولیاں کھانے تو نہیں آئے تھے. جس طرح سے ان کو گولیاں لگی ہیں، لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس پہ کون جو ہے وہ جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ آپ کا میڈیا چلا نہیں سکے گا. یہ بات میری آن ایئر نہیں چاہیے. یہ جلیانوالہ باغ 2 ہے، یہ پاکستانیوں کے اوپر جس قسم کی حرکت کی گئی ہے، میں اس سے بہت معذرت کے ساتھ، میرا بہت یہ پاکستان میں عوام کے میں بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے. اور اب بھی ہم سپریم کورٹ بار نے بھی اس کا مطالبہ کیا ہے. ایک سیکنڈ جی، آپ نے ٹائم لے لیا نا میرا بیچ میں بول کے. تو سپریم کورٹ بار نے بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے بھی کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری اس کی ہونی چاہیے. اور اس میں جو ہے سول سوسائٹی جو بغیر جانبدار صحافی ہیں وہ بھی بیٹھیں، ایسی شخصیات بیٹھیں تاکہ اس جو قضیے کا جو یہ سارا معاملہ ہوا ہے، کیونکہ حکومت نے اس کو بلیٹنٹلی ریفیوز کر دیا ہے. اور لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ الزام بھی ہے اور ثبوت بھی دیے گئے ہیں اور گواہ بھی فراہم کر دیے گئے ہیں.